बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा कौन सा इक़दाम उठाया है कि हुकूमती इत्तेहाद के जो हुकूमती इत्तेहाद से जुड़े सहाफ़ी हैं और दानिश्वर हैं वो चीखो पुकार उनकी शुरू हो गई है, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के, चूँकि बेसिकली मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और वाज़े हो गया है कि फ़ैसला कब आएगा, और यही वजह है कि अब परेशानी लाहक हो गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी जजेस का आला सतही वफ़द जस्टिस शाहिद वहीद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनकी सरबराही में अमेरिका मुख्तलिफ़ इवेंट्स के लिए गया हुआ है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मंसूर अली शाह साहब, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं उनको बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ ने इनवाइट किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने कहा था कि जी हम जलसा करेंगे, और उस जलसे का मकसद उनका ये था, लाहौर में जलसा किया जाएगा ताकि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ये समझती थी कि हम लाहौर में जलसा करेंगे और हम अपना जो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और हम अपना जो हक़ है वो भी हासिल करेंगे, और इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन की निस्बत से 14 या 16 सितंबर को जो मुतवक्के है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है वो 14 या 15 या 16 सितंबर को मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का लाहौर का जलसा अब 22 सितंबर को होगा। मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर का जो ऐलान किया गया है, चूँकि इतना ध्यान नहीं दिया कि 15 या 16 को रबीउल अव्वल शरीफ होगा, और वहाँ पर हर साल, और मेरे ख़्याल में 41 के 42 साल हो गए हैं, हर साल आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के की तरफ से, और वो पुराना एक चलता आ रहा है। वो 11 और 12 रबीउल अव्वल की जो दरमियानी शब होती है तो वो मिलाद पाक का वहाँ पे आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आते हैं। तो अब एक तो हुकूमत को बहाना मिल जाना था, चूँकि वो मजहबी इवेंट को तो नहीं रोकते, और दूसरी बात ये थी कि वो हम मुसलमानों के लिए सबसे खुशी का और मुक़द्दस दिन है, और उस दिन सियासी जलसा नहीं होना चाहिए था। और इमरान खान, आप जानते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, फिर मिलाद पाक का ख़ुद उन्होंने इस्लामाबाद में भी गिरफ़्तारी से पहले जो उनका साल था उन्होंने वहाँ पर मिलाद पाक की एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। तो और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी जो रहमतुल्लिल आलमीन एक हफ़्ता मनाया जा रहा है, और साथ उनकी जानिब से उस सरकारी सतह पर इनकाद किया जाएगा मुख्तलिफ़ इवेंट्स का। उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने ये फ़ैसला किया है कि जी हमारा जो 15 सितंबर को जलसा होना था वो अब होगा 22 सितंबर को। और इस बात का फ़ैसला किया गया कि इमरान खान की हदायत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की रवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश से मनाया जाएगा, और सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमतों में ख़ास एहतमाम किया जाएगा महाफिल का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से ऐलान किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जो जलसा है उस बाबत उन्होंने कहा कि जी हम जलसा आगे ले जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने आज 31/8/2024 को जो पहले दरख्वास्त दायर की थी 15 सितंबर के जलसे के हवाले से, उसको अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, और साथ उन्होंने जो नई दरख्वास्त है वो दे दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल गैदरिंग ऑन 22/9/2024 के 22/9/2024 को हम करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, और उसकी इजाज़त दी जाए। और दैट दी लेटर application dated 28/8/2024 written by undersigned requesting grant of NOC certificate approval for organizing a political gathering on 15/9/2024 in Lahore is hereby withdrawn। उसको हम विड्रॉ करते हैं, और नई दरख्वास्त दी है जनाब कि हमें इजाज़त दी जाए, हम जलसा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से इस्तदा की गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से गुजारिश की गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जलसे की हद तक 22 सितंबर को अब ये दरख्वास्त दी है, और अब देखना ये है कि इस दरख्वास्त पर आगे क्या जाके कार्रवाई होती है, और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को NOC जारी होता है या नहीं होता।
دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا وفد امریکہ دورے پہ گیا ہوا ہے، پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ سینئر ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کے وفد نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان، ضلعی عدلیہ کے ججز اور ایڈیشنل اٹارنی ججز جنرل شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو مسز مارٹینا پلاسک، سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل سینٹر برائے تنازعات سرمایہ کاری ورلڈ بینک، زمرک خان اور امریکی محکمہ تجارت کے کمرشل لاء ڈیولپمنٹ پروگرام کے دیگر ممبران بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ یہ اعلیٰ وفد اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے، جس کے دوران وہ اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کر رہا ہے تاکہ ملکی اور سرحد پار تنازعات کے تصفیے کے ماحول کو مضبوط بنانے، معاہدوں کے نفاذ کو بہتر بنانے، جو ٹریٹیز ہوتے ہیں، جو مختلف کمپنیوں کے، بین الاقوامی کمپنیوں کے اور مختلف ممالک کے ٹریٹیز اور کمپنیوں کے معاہدات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے عدالتوں میں زیر التوا کیسز کی تعداد کو کم کرنے اور انصاف تک مؤثر رسائی کو یقینی بنانے کے لیے علم اور مہارت کا تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ جسٹس شاہد وحید نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ امید اور خواب کا سفر ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی قانونی برادری ملک میں ایک مؤثر نظام انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسز مارٹینا پولیسک نے اپنے ریمارکس میں اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کے سینئر ججز اور قانونی برادری کے اراکین کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان قانون کے شعبے میں معلومات کے تبادلے اور مضبوط تعلقات کو فروغ دے گا۔ اس میں جو معزز جج صاحبان نظر آ رہے ہیں، اس میں جو شاہد وحید خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جسٹس جو معزز جج صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ہیں، اور اورنگزیب صاحب، اور اس کے علاوہ جسٹس جواد حسن صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور باقی بھی ججز اس میں شامل ہیں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی معزز ججز اس میں شامل ہیں، اور یہ دورہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان ایمبیسی بھی وہ گئے ہیں۔ اب اسی سے جڑی دوسری خبر ہے، وہ ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ منصور علی شاہ صاحب بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں، یو ایس کے جو مختلف یونیورسٹیز کی انویٹیشن پر مختلف جو اکیڈمک اینڈ جوڈیشل انگیجمنٹس کے لیے وہ بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ سینئر پیونی جج جسٹس سید منصور علی شاہ ہیز ڈپارٹڈ فار دی یونائٹڈ اسٹیٹ ٹو انگیج ان ہز اینول اکیڈمک کمٹمنٹس ایٹ یالا یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی اینڈ نیو یارک یونیورسٹی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اگلے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کا کیلیبر دیکھیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی اور باقی جو یونیورسٹی ہیں وہ ہر سال ان کو انوائٹ کرتی ہیں لیکچرز کے لیے۔ ہز وزٹ کمز ڈیورنگ دی فائنل ویک آف سمر ویکیشن اینڈ انکلوڈ دا سیریز آف ہائی پروفائل میٹنگز اینڈ لیکچرز۔ Before arriving in the US, Justice Mansoor Ali Shah meet with the law faculty of جو نیو یارک یونیورسٹی ہے ابو دھابی، ان سے ملاقات ہوئی ٹو ڈسکس دیئر آن لائن ٹریننگ پروگرام ود دی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے ابو دھابی میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے آن لائن سسٹم کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ان دا US, his engagements will begin with the lecture on climate justice and human rights at New York University, followed by meetings with professor جو وہاں کے افسران ہیں یا پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اور نیو یارک یونیورسٹی کے درمیان جو معاہدے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ ول دین پارٹیسپیٹ ان دی گلوبل کانسٹیٹیوشنلزم سیمینار 2024 ایٹ یالا یونیورسٹی ایٹ ایون اٹینڈڈ بائی سپریم ججز فرام اراؤنڈ دی ورلڈ۔ پوری دنیا کے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی جانب سے جائیں گے۔ اور اس سال کا جو تھیم ہے اس کانفرنس کا، ججنگ ان ٹائمز آف کرائسس، یہ اس کانفرنس کا تھیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مختلف جو ججز ہیں وہ ہوں گے، اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ملاقات ارینج کی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، اور اس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اور اب 12 ستمبر کو منصور علی شاہ صاحب واپس آئیں گے، اور 16 ستمبر کو وہ اپنی عدالتی ذمہ داریاں شروع کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت جس امید میں بیٹھی ہے، آج میں نے دیکھا کچھ حکومتی جو صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ بات کرتے ہوئے
کہ جی دیکھیں 17 ستمبر 18 ستمبر تک دیکھیں مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنا جوڈیشل پیکیج اور آئینی ترمیم اور آپ پھر اپنے آئینی ترمیم جو الیکشن ترمیم ایکٹ ہے اس کا استعمال کریں، چونکہ یہ تو بہت ڈیلے ہو رہا ہے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، جلدی فیصلہ ہے، اس کے اوپر ریویو ہو، ریویو میں وہ فیصلہ تبدیل ہو جائے اور پھر کوئی آئینی ترمیم ہو سکے۔ اب ان کے پاس اور تو کوئی امید ہے نہیں، نمبر ان کے کبھی نہیں پورے ہو سکتے، نیشنل اسمبلی میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ان کو یہ تکلیف ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی ہیں جیو سے جڑے ہوئے قیوم صدیقی، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ ججز تو عوام کو انصاف دینے کے لیے ہوتے ہیں یا بیرون ملک دوروں کے لیے ہوتے ہیں؟ بھائی جہاں باقی لوگوں کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہاں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے مختلف کانفرنس میں مختلف ایونٹس میں جانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں، اس میں کون سی ایسی قیامت آ گئی؟ بھائی ان کا کیلیبر ہے تو دنیا ان کو بلا رہی ہے نا، کسی اور کو بلایا ہوتا۔ دوسری بات کہ اب جو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ جو ان کا ترا نکال رہے ہیں حکومتی صحافیوں کا، وہ ترا ایسے نکال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ تو آئے گا اکتوبر کے اینڈ پہ، تب تک یہ سارا معاملہ ایسے ہی رکا رہے گا اور کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے کوئی ریویو نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ سسپینڈ رہے گا، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس ٹیک اپ کر لے 8 رکنی بینچ، لیکن جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ وہ اکتوبر کے اینڈ پہ آئے گا، اور تب پھر اس کو ریویو بھی آتا رہے گا اور ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ وہ یہ باتیں کر کے اور وہ آج سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اکتوبر کے اینڈ پر آئے گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو تو اب چونکہ سسپینڈ ہوئی پڑی ہیں، آئینی ترمیم رکی ہوئی ہے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ مزید آگے بڑھیں، اکتوبر تک کا انتظار تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے مشکل حالات ہیں، اور ایک تو ان کا بین الاقوامی وزٹ اس کے اوپر بڑی پریشانی ہے، اور دوسرا ان کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اوپر پریشانی ہے، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔